السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی اسی سے مانگتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد ہے اللہ کے بندو، گھر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ گھر کی دولت سے انسان بے شمار فوائد حاصل کرتا ہے۔ اسے جہاں راحت اور آرام حاصل ہوتا ہے، وہیں یہ گھر دھوپ، گرمی، سردی اور بارش وغیرہ سے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ گھر اس کے کھانے اور سونے کی جگہ ہوتا ہے۔ گھر میں وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہ کر راحت نفس حاصل کرتا ہے، اسی میں اپنی جنسی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ تاہم بندہ مومن کے لیے گھر جہاں فطری ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ ہے، وہیں یہ گھر مومن کے لیے علم و معرفت کا چراغ، حکمت و دانائی کا سرچشمہ اور عدل و انصاف کی جگہ اور ایک عظیم انسانی تربیت گاہ ثابت ہوتا ہے، جہاں نسل تربیت حاصل کرتے ہیں، جہاں سے انسانوں کا راہبر اور رہنما بن کر نکلتا ہے، جہاں سے نور و ہدایت کی کرنیں پوری دنیا میں پھیلتی ہیں اور اس کی روشنی میں دنیا کے انسان رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ کتاب و سنت میں گھر کی نعمت کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی حد الامکان قدر کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی اور اس نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنا دیے۔ اے اللہ کے بندو، گھر کی نعمت کی قیمت کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جس کا گھر اجڑ گیا ہو یا جو اپنا گھر بار چھوڑ کر تنہا دیار غیر میں کسب معاش کی فکر میں سرگرداں ہو۔ گھر کی نعمت کا احساس اس سے محروم شخص کو ہی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر پہنچتے تو فرماتے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھانا کھلایا اور ہمیں پانی پلایا اور ہمیں کافی ہو گیا اور ہمیں جگہ دی۔ پس کتنے لوگ ہیں جنہیں کوئی کفایت کرنے والا نہ ہے اور نہ جگہ دینے والا ہے۔ اللہ کے بندہ مومن ہزار مشکلوں اور پریشانیوں کے باوجود اپنے گھر میں راحت، سکون، چین اور محبت و مودت پاتا ہے، اور اس کی دنیاوی و اخروی کامیابی کی پہلی سیڑھی گھر ہی ہوتی ہے۔ اگر گھر ایمانی ماحول سے متاثر ہے تو بندہ مومن کے لیے دنیا اور اخروی کامیابی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ گھر ایک شوہر اور بیوی کے پاس امانت ہے، لہذا شوہر اور بیوی کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی بنیادوں کو تقوی، ایمان باللہ اور پرہیزگاری پر رکھے، چونکہ سعادت مند مومن گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس میں قولاً اور فعلاً دین اسلام کے اصولوں اور ضوابط پر عمل کیا جاتا ہو۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نجات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کی حفاظت کرو، گھر کی نعمت پر راضی ہو جاؤ اور اپنی غلطی پر ہمیشہ رویا کرو۔ اے اللہ کے بندو، مومنوں کے گھروں کی خوبیاں وہی ہوتی ہیں جو اللہ کو مطلوب ہوتی ہیں، جیسا کہ پاک، صاف اور تقوی والے گھر۔ مومنوں کے گھر اسلامی تعلیمات اور شریعت الہی کی دلیل ثابت ہوتے ہیں۔ یہ گھر عبودیت کاملہ اور خلوص اور الوہیت کے مراکز ہوتے ہیں، جن کا شعار تقوی، اخلاص اور خوف خدا ہوتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے نبی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہراؤ اور نماز پڑھو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ مومن گھرانے اطاعت و فرما برداری اور ایمان کے قبلے اور عبادت و گریہ زاری کی مساجد ہوتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھا کرتے تھے، تو جب وطر پڑھتے لگتے تو فرماتے، عائشہ اٹھ جاؤ اور وطر پڑھو۔ اسی طرح ارشاد نبوی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو رات میں بیدار ہو اور نماز پڑھے، پھر اپنی بیوی کو بھی بیدار کرے تو وہ بھی نماز پڑھے۔ اگر وہ بیدار ہونے سے انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکے محبت اور الفت کی وجہ سے۔ اللہ کے بندو، جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو وہ گھر زندوں کا گھر ہے، اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہوتا ہو وہ گھر مردوں کا گھر شمار کیا جاتا ہے۔
جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو وہ زندہ لوگوں کے گھر کی ہے، اور جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جاتا ہو وہ مردہ گھروں کی ہے۔ رواہ مسلم۔ جن گھروں میں تلاوت کلام پاک کا اہتمام ہوتا ہے ایسے گھروں میں شیاطین کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اپنے گھروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے راہ فرار اختیار کرتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ رواہ مسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، آپ نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اس وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے یہاں تمہارے لیے نہ سونے کا موقع ہے اور نہ کھانا کھانے کا، اور اگر آدمی بغیر ذکر کے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے شیطان کہتا ہے تمہیں قیام گاہ اسی کے ساتھ مل چکی ہے، اور اگر آدمی کھانے کے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تم نے قیام گاہ بھی پا لی اور اس گھر میں اپنا کھانا بھی پا لیا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر سے یہ دعا پڑھ کر نکلتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ اس کے اوپر میں بھروسہ کرتا ہوں اور مجھے کوئی نیکی کرنے کی طاقت نہیں اور برائی سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کے ساتھ، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے کافی ہے، تم نے ہدایت پا لی، تمہارے لیے کافی ہے اور تم بچ گئے، تو شیطان اس کے پاس سے ہٹ جاتا ہے اور اس شیطان سے دوسرا شیطان کہتا ہے اس آدمی کے ساتھ تیرا کیا معاملہ رہا، تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو ہدایت پا گیا اور اس کے لیے اللہ کافی ہو گیا اور میرے چنگل سے وہ بچ گیا۔ رواہ ترمذی۔ اللہ کے بندو، جس گھر میں تلاوت کلام پاک کا اہتمام کیا جاتا ہو تو ایسے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں تلاوت کلام پاک کی جاتی ہو تو اس کے رہنے والوں کے لیے وہ گھر کشادہ ہو جاتا ہے، گھر میں خیر و برکت کا اضافہ ہو جاتا ہے، فرشتے اس گھر میں تشریف لاتے ہیں اور شیاطین ایسے گھر سے نکل جاتے ہیں، اور جس گھر میں تلاوت کلام پاک کا اہتمام نہ کیا جاتا ہو تو ایسا گھر اس کے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے، خیر و برکت میں کمی کر دی جاتی ہے، فرشتے ایسے گھر کو خیر بات کہہ دیتے ہیں اور ایسے گھر کو شیاطین اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح اہل ایمان کے گھر رحم و کرم اور ہمدردی و مہربانی کے اعلیٰ نمونے ہوتے ہیں، جہاں ہر شخص کو اس کا حق ملتا ہے اور ظلم و زیادتی سے مومنین کے گھر پاک ہوتے ہیں۔ ارشاد ربانی باری تعالیٰ ہے، اے لوگو تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہیں وہ، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خبردار تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے، تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق قیامت والے دن سوال کیا جائے گا۔ پس امام جو کہ لوگوں پر نگہبان ہے اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر والوں اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ کسی شخص کا غلام اپنے آقا کے مال کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، پس تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق قیامت والے دن بات پرس ہوگی۔ حاصل کلام اللہ کے بندو یہ ہے کہ معاشرے میں ہمارے گھر ہر اعتبار سے اعلیٰ نمونے ثابت ہونا چاہیے، اور اقوام عالم میں بھی ایسی ہی مثالوں کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ بخدا دنیا میں ایسے گھروں کی مثال اگر کسی قوم کے پاس ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام کے ماننے والوں کے پاس ہے جو کہ مومن ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہر مسلمان سب سے پہلے اپنے گھر کو مومنین کا گھر بنانے کی فکر میں لگ جائیں۔ ہمارے گھر پاکی، صفائی، علم و ہنر اور امن و آشتی کے گہوارے ہوں، رحم و کرم، امانت و دیانت داری اور صبر و تحمل
ہمارے گھروں کی نمایاں خوبیاں ہوں، اور نماز، ذکر اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے گھر ہمہ وقت منور ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو کتاب و سنت کی برکتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اور آپ سب کو قرآن آیات، نصیحتوں، حکمتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ میں نفع پہنچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔